इंसाफ तलब। रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफदर हयात की डायरी से एक नाकाबिले फरामोश दास्तान। एक ठंडी ठार सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक हंगामा मेरा मुंतजर था। मौजा जॉक जामिन से चंद अफराद मुझसे मिलने आए थे। मैंने उन्हें फौरन अपने कमरे में बुला लिया। वो माह फरवरी के इख्तितामी अयाम थे, मगर इस साल मौसम सरमा के तेवर खासे खौफनाक दिखाई देते थे। अभी तक फिजा धुंध की लपेट में थी। सुबह के इब्तदाई हिस्से में हत्ता के दोपहर तक सूरज की सूरत दिखाई नहीं देती थी। मुझे इसीलिए सख्त हैरत का एहसास हुआ था कि इतनी सुबह वो लोग मुझसे मिलने क्यों चले आए थे। एक बात तो तय थी कि वो खैरियत की कोई खबर नहीं लाए होंगे। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल ने मस्कूरा अफराद को मेरे सामने हाजिर कर दिया। वो कुल 3 अफराद थे और तीनों ही के चेहरों पर गहरी परेशानी नजर आती थी। मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा, फिर सवालिया नजर से बारी बारी उनकी सूरतों का जायजा लेने के बाद पूछा, हाँ भाई, क्या मामला है? मामला बड़ा खतरनाक है जी, इसीलिए सुबह सुबह हम झोंक जामिन से चलकर आपके पास पहुंचे हैं। उनमें से एक ने गहरी संजीदगी से कहा, खतरनाकी तो तुम तीनों के चेहरों से झलक रही है। अब जरा जल्दी से बताओ, इस खतरनाक मामले की तफसीलात क्या है? अल्लाह देता ने नहर में से एक लाश पकड़ी है। वो अपने एक साथी की जानिब इशारा करते हुए अजीब से लहजे में बोला, लाश पकड़ी है? लाश पकड़ी है के अल्फाज उसने ऐसे अदा किए थे जैसे कोई मछली पकड़ने का जिक्र कर रहा हो। मैं उस शख्स की तरफ मुतवज्जो हो गया जिधर इशारा करके उसने लाश पकड़ने की बात की थी। तो तुम हो अल्लाह देता? जी हाँ। अल्लाह देता, ये तुमने लाशें पकड़ने का काम कब से शुरू कर दिया है? इससे पहले कि अल्लाह देता कोई जवाब देता, पहले वाला आदमी बोला, थानेदार साहब, अल्लाह देता हमारे गांव का बहुत मशहूर मछेरा है। ये रोजाना सुबह नहर पर मछलियां पकड़ने जाता है, मगर आज सुबह मछलियों के अलावा एक इंसानी लाश भी इसके जाल में फंस गई। एक खूबसूरत और पुरकशिश औरत की लाश। ये एक सनसनीखेज इंकशाफ था। मैंने ज्यादा बोलने वाले शख्स से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक कोई झोंक जामिन से ही है? जी हाँ, मेरा नाम वहीद है। मैं चौधरी फरमान अली का खास बंदा हूँ और उन्हीं के हुक्म पर इस वाक़े की इत्तला देने आपके पास आया हूँ। फिर उसने अल्लाह देता के साथ बैठे तीसरे शख्स की तरफ इशारा किया। ये रज़ाक है, ये बंदा भी झोंक जामिन ही में रहता है। जब अल्लाह देता ने औरत की लाश देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तो करीबी खेत से सबसे पहले रज़ाक ही दौड़ता हुआ नहर के किनारे पहुंचा था। उन तीनों में फिलहाल मछेरा अल्लाह देता मुझे सबसे ज्यादा अहम नजर आया। मैंने उसी को अपने तुंदो तेज सवालात की बाढ़ पर रख लिया। हाँ अल्लाह देता, लाश कब और कितने बजे तुम्हारे जाल में फंसी? थानेदार साहब, वो लिजाजत आमेज लहजे में बोला, कब और कितने बजे के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता। आज सुबह जब मैं नहर पर पहुंचा तो वो लाश पहले से जाल में लगी हुई थी। जाल में लगी हुई थी? तो इसका मतलब है तुमने अपना जाल पहले से नहर में डाल रखा था? जी सरकार, आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में नहरों और दरियाओं में पानी बहुत कम रह जाता है। यही हाल हमारी नहर का भी है। नहर के दरमियानी हिस्से में पानी बह रहा है। मैं नहर के पुल के करीब रात को ही जाल डालकर घर चला जाता हूँ और सुबह जाकर समेटता हूँ तो अल्लाह मेरी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर देता है। मैं मछलियों को फरोख्त करके अपने और अपने घर वालों के लिए जरूरियात जिंदगी की दूसरी चीजें खरीद लेता हूँ। मगर आज सुबह, उसने लम्हाती तौक़ुफ़ करके एक झुरझुरी ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, जब मैंने अपना जाल खींचा तो उसमें मछलियों के अलावा एक हसीन औरत की लाश भी फंसी हुई थी। लाश देखकर तो मेरे हाथों के सारे तोते उड़ गए और मैंने बेसाख्ता लाश लाश चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी पुकार पर सबसे पहले रज़ाक नहर के किनारे पहुंचा। फिर थोड़ी देर में वहां दर्जन भर अफराद जमा हो गए। मैंने लोगों के कहने पर जाल को खींचकर लाश को नहर के किनारे तक पहुंचा दिया। वो इस वक्त भी जाल में लिपटी उधर ही पड़ी है। अल्लाह देता खामोश हुआ तो मेरे कुछ बोलने से पहले ही चौधरी फरमान अली का खास बंदा वहीद बोल उठा, थानेदार साहब, जल्दी इस वाक़े की खबर पूरे झोंक जामिन में फैल गई। जब चौधरी साहब को पता चला तो उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया ताकि आप झोंक जामिन आकर मौके की जरूरी कार्रवाई कर सकें। आप लोग झोंक जामिन से कैसे यहाँ पहुंचे हो? तांगे पर जनाब, हमारा तांगा बाहर थाने की दीवार के साथ खड़ा है। ठीक है, आप तीनों बाहर बरामदे में जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ चलता हूँ। मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। वो तीनों उठे और यके बाद दीगरे मेरे कमरे से निकल गए। उसके बाद मैंने कांस्टेबल वसीम सेठी को अपने कमरे में बुला लिया और फिलफोर थाने से झोंक जामिन जाने की तैयारी का हुक्म दिया। वसीम एक समझदार और चाको चौबंद पुलिस एहलकार था और वो अक्सर मामलात की तफ्तीश में मेरे साथ रहा था। इस केस की रुदात को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने थाने और गिरदोनवा के गांव देहात की जोग्राफियाई कैफियत को मुख्तसरन बयान करना जरूरी समझता हूँ ताकि कहानी सुनने के दौरान आपका जहन किसी उलझन का शिकार न हो। मेरा थाना उस्मानाबाद नामी एक कस्बे की हुदूद में सड़क के किनारे वाक़ था।
عثمان آباد کے اختتام پر وہ نہر بہتی تھی جس میں سے کسی خوبصورت عورت کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ یوں سمجھیں کہ عثمان آباد نامی وہ قصبہ نہر اور سڑک کے درمیان آباد تھا۔ اسی طرح احمد نگر، جھوک زامن اور جمال کوٹ بھی اسی نہر اور سڑک کے بیچ واقع تھے۔ مذکورہ نہر مشرق سے مغرب کی سمت رواں دواں تھی، جس کی دوسری جانب یعنی شمالی سمت کھیتوں کا وسیع و عریض سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ گویا متذکرہ بالا گاؤں دیہات نہر کے جنوب میں واقع تھے، جن کے بعد وہ سڑک تھی جس کے کنارے پر میرا تھانہ تھا۔ یہ تمام گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ عثمان آباد سے مشرق میں 2 میل کے فاصلے پر احمد نگر تھا، جبکہ مغرب میں 3 میل کے فاصلے پر جھوک زامن، 5 میل کے فاصلے پر جمال کوٹ واقع تھا، یعنی جھوک زامن اور جمال کوٹ میں 2 میل کا فاصلہ تھا۔ اسی طرح اگر احمد نگر سے جمال کوٹ کی دوری ناپنا مقصود ہو تو وہ 7 میل بنتی تھی۔ جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو دھند چھٹنا شروع ہو گئی تھی۔ کانسٹیبل سیٹھی بھی میرے ساتھ تھا۔ اس وقت لگ بھگ دن کے 11 بج رہے ہوں گے۔ ہم لوگ تانگے سے اترے اور اللہ دیتا کی رہنمائی میں نہر کے اندر اتر گئے۔ نہر کے دونوں کنارے خشک تھے اور پانی گویا نہر کے پیٹ میں رواں دواں تھا، تاہم اس کے بہاؤ میں اچھی خاصی تیزی پائی جاتی تھی۔ اللہ دیتا مجھے اس مقام پر لے آیا جہاں اس کے جال میں ایک عورت کی لاش لپٹی پڑی تھی۔ وقوع پر کم و بیش درجن بھر افراد جمع تھے۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹایا اور وقوع سے دور رہنے کا حکم دیا۔ پھر میں مذکورہ لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ میرے حکم پر سب سے پہلے اس عورت کی لاش کو جال سے نکال کر نہر کے کنارے ایک چادر پر ڈال دیا گیا تھا۔ وہ دلکش نقوش کی مالک ایک خوبصورت عورت تھی۔ عمر 30 کے آس پاس رہی ہوگی، پستہ قامت اور جسم بھرا بھرا، رنگت گندمی، مگر اس وقت وہ بد نصیب زندگی کی رعنائی سے بہت دور موت کی آغوش میں سر رکھے دائمی نیند سو رہی تھی۔ متوفیہ کے بدن پر کوئی خاص نوعیت کا گرم کپڑا نظر نہیں آ رہا تھا، جیسا کہ موسم کی مناسبت سے ہونا چاہیے تھا۔ اس نے فلالین کی پھولدار قمیض زیب تن کر رکھی تھی، جس میں پھولوں کا رنگ سرخ تھا۔ شلوار بھی سرخ رنگ کے کاٹن کی تھی۔ دلچسپ بات یہ کہ وہ پاؤں سے ننگی تھی۔ یا تو اس کے پاؤں میں کوئی جوتا تھا ہی نہیں، یا پھر نہر میں بہنے کے دوران اس کے پاؤں سے جوتا نکل گیا تھا۔ اسی طرح اس کا دوپٹہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اکڑو بیٹھ کر لاش کا تفصیلی معائنہ کرنے لگا۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس بد نصیب کو گلا گھونٹ کر موت کی گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مقتولہ کی گردن پر مجھے ایسے آثار ملے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ 2 مضبوط ہاتھوں نے کافی دیر تک اس کی گردن کو انگلیوں کے شکنجے میں جکڑے رکھا ہوگا، اور سانس کی آمد و رفت منقطع ہونے کے باعث اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا تھا۔ مقتولہ کے بازوؤں کے جائزے سے پتہ چلا کہ اس نے زندگی اور موت کی کشمکش کے دوران حتی الامکان مزاحمت بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی چوڑیاں ٹوٹنے سے کلائیاں زخمی ہو گئی تھیں۔ لاش کے معائنے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے موقع پر موجود لوگوں سے متعدد سوالات کیے، لیکن کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہیں آیا۔ ان میں سے کوئی بھی اس مردہ عورت کو نہیں جانتا تھا، بلکہ ان کا متفقہ فتویٰ یہی تھا کہ وہ عورت جھوک زامن کی رہنے والی نہیں تھی۔ گویا اس کی شناخت کا معاملہ ایک معمہ بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایک چادر منگوا کر لاش کے اوپر ڈلوا دی اور مچھیرے اللہ دیتا سے پوچھ گچھ کرنے لگا، لیکن اس سے کوئی نئی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ وہ جو جانتا تھا مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ اللہ دیتا درو کوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ جھوک زامن اور جمال کوٹ کے درمیان نہر پر ایک پل بنا ہوا تھا جو جھوک زامن کے بہت قریب تھا۔ اسی پل کے نیچے اللہ دیتا نے اپنا جال نہر کے پانی میں ڈال رکھا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، مذکورہ نہر کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی سمت میں تھا، اور حالات و واقعات کے مطابق اس نامعلوم عورت کی لاش اسی نہر کے پانی میں بہہ کر اللہ دیتا کے جال تک پہنچی تھی۔ لہٰذا اس بات کے امکانات صفر تھے کہ وہ بد نصیب عورت جمال کوٹ سے بہہ کر جھوک زامن پہنچی ہوگی۔ جھوک زامن کی مشرقی سمت 3 میل کے فاصلے پر عثمان آباد واقع تھا، جہاں میرا تھانہ بھی تھا۔ عثمان آباد کے مشرق میں 2 میل کی دوری پر احمد نگر نامی گاؤں تھا۔ امکان اس بات کا تھا کہ وہ عورت یا تو عثمان آباد سے تعلق رکھتی تھی یا پھر احمد نگر سے۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ضرور تھا، مگر ظاہر ہے ان گاؤں دیہات میں بسنے والے ایک ایک شخص کا صورت آشنا نہیں تھا۔ خصوصاً عورتوں کے حوالے سے تو یہ اور بھی ناممکن تھا۔ سچی بات یہ کہ میں نے اس نامعلوم مقتولہ کو اس سے پہلے کبھی کہیں اور نہیں دیکھا تھا۔ جائے وقوع کی ضروری کارروائی اور وہاں موجود لوگوں کے بیانات سے میں اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ مقتولہ جھوک زامن کی رہنے والی نہیں تھی، اور یہ کہ ان میں سے کوئی بھی اس کی موت کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں جس تانگے میں سوار ہو کر تھانے سے جائے وقوع تک پہنچا تھا، اس عورت کی لاش کو اسی تانگے کے اگلے حصے میں سیٹ کے سامنے پاؤں رکھنے والی خالی جگہ پر رکھوا دیا، اور خود تانگے کے عقبی حصے میں سوار ہونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ پتہ چلا چودھری فرمان علی گھوڑے پر سوار وہاں پہنچ گیا ہے۔ مجھے مجبوراً تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا۔ چودھری ایک ادھیڑ عمر اور عمدہ شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا باپ چودھری قربان علی اور دادا چودھری زامن بڑے روبدار اور جاہ و جلال والے چودھری گزرے تھے۔ جھوک زامن چودھری فرمان علی کے دادا کے نام پر تھا۔ چودھری فرمان علی اپنے 2 حواریوں کے ساتھ موقع پر پہنچا اور گھوڑے سے اترنے کے بعد سیدھا میری طرف آیا۔
ہمارے درمیان گرم جوش مسافے کے بعد رسمی الگ سلگ ہوئی. پھر وہ اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا. ملک صاحب، میں بھی صبح یہاں کچھ چکر لگا کر آیا ہوں. جب مجھے پتہ چلا تھا کہ نہر میں کسی عورت کی لاش برآمد ہوئی ہے تو میں پہلی فرصت میں یہاں پہنچ گیا تھا، اور میں نے ہی وحید کو اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس بھیجا تھا. جی ہاں، آپ کے بندے نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا. چودھری صاحب، یہ تو طے ہو گیا کہ یہ بد نصیب عورت آپ کے گاؤں سے تعلق نہیں رکھتی. آپ اس کے بارے میں اور اس کی ناگہانی موت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا. ملک صاحب، یہ بات درست ہے کہ یہ عورت جھوک زامن کی رہنے والی نہیں ہے، اور یہاں کا کوئی بندہ اسے جانتا بھی نہیں. یہ بھیانک حقیقت ہے کہ یہ نہر کے پانی میں بہتے ہوئے اللہ دیتا کے جال تک پہنچی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیچھے کے کسی گاؤں سے تعلق رکھتی ہے، جیسے کہ عثمان آباد یا احمد نگر، یا اس سے بھی پیچھے واقع کسی اور گاؤں سے. اگر آپ نہر کے بہاؤ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی تفتیش کو آگے بڑھائیں گے تو بہت جلد کسی حتمی نتیجے تک پہنچ جائیں گے. اور جہاں تک اس کی موت کا تعلق ہے، میرے خیال میں اس عورت نے اپنے گھریلو حالات سے تنگ آ کر نہر میں کود کر خودکشی کی ہے. میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا چودھری صاحب. کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکتا. چودھری صاحب، یہ خودکشی والا معاملہ نہیں ہے. تو پھر؟ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس عورت کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے. آپ آپ اتنی بڑی بات کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ اس بنا پر کہ میں نے بڑی توجہ کے ساتھ اس بدقسمت عورت کی گردن کا معائنہ کیا ہے. وہاں پر گلا گھوٹنے کے بڑے واضح آثار موجود ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ رہی صحیح کسر نکال دے گی. اوہ، میں نے صبح اتنی باریک بینی سے لاش کا جائزہ نہیں لیا تھا. آپ ادھر آئیں. میں نے اسے اشارہ کیا اور تانگے کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. میں دکھاتا ہوں آپ. اگلے 2-3 منٹ میں نے چادر اٹھا کر چودھری فرمان علی کو نامعلوم لاش کی گردن کا دیدار کرایا. وہ بڑی گہری نظر سے گردن کا معائنہ کرنے کے بعد تشویش بھرے انداز میں بولا. آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ملک صاحب، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بدقسمت کو کس ظالم نے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا ہوگا. اس ظالم کی تلاش کا سوال تو بعد میں پیدا ہوگا چودھری صاحب. میرے نزدیک سب سے پہلا کام تو مقتولہ کی شناخت کا ہے. جب تک معلوم نہ ہو کہ یہ ہے کون، اس کے قاتل تک رسائی ممکن نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جھوک زامن سے مشرق کی سمت پائے جانے والے گاؤں، یعنی جدھر سے یہ نہر بہتی ہوئی آ رہی ہے، انہیں چیک کریں تو اس عورت کے پتے ٹھکانے کا سراغ مل جائے گا. جی، میں یہی کرنے جا رہا ہوں. اگر اس سلسلے میں کہیں میری مدد یا تعاون کی ضرورت پیش آئے تو ضرور بتائیے گا. آپ کے کام آ کر مجھے خوشی ہوگی. وہ دوستانہ انداز میں بولا. ضرور، کیوں نہیں. اگر واقعی مجھے ایسی ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو یہ زحمت ضرور دوں گا. الوداعی کلمات کے تبادلے کے بعد میں کانسٹیبل وسیم سیٹھی کے ساتھ تانگے کے عقبی حصے میں سوار ہوا اور ہمارا تانگا جھوک زامن سے عثمان آباد کی جانب روانہ ہو گیا. جھوک زامن گاؤں کے اندر سے گزر کر سڑک کی جانب آتے ہوئے جگہ جگہ لوگوں کی ٹولیاں کھڑی دکھائی دے رہی تھیں. وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ان کی نظریں ہمارے تانگے پر لگی تھیں. نہر سے ملنے والی نامعلوم بدقسمت عورت کی لاش کی خبر پورے جھوک زامن میں پھیل چکی تھی، لہٰذا اس امر کے قوی امکانات تھے کہ وہ لوگ اسی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. جب ہمارے تانگے نے موزہ جھوک زامن کو خیر بات کہا، اس وقت دھند مکمل طور پر چھٹ چکی تھی اور نرم دھیمی دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی دکھائی دیتی تھی. کرم دین، میں نے کوچوان کو مخاطب کیا. کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جب سے ہمارا تانگا جائے وقوع سے روانہ ہوا تھا، میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ کوچوان کچھ بے چین اور بے قرار دکھائی دینے لگا تھا، جبکہ اس طرف آتے ہوئے اس کی یہ کیفیت نہیں تھی. کچھ نہیں جناب، بس بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے تھانے دار صاحب. وہ کترانے والے انداز میں بولا. کوچوان تانگے کے باس پر بیٹھا تھا. جب تانگا سواریوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہو تو کوچوان بانس پر ہی بیٹھا کرتا ہے، مگر اس وقت ہمارے ساتھ ایسی صورتحال نہیں تھی. میں اور سیٹھی تانگے کی عقبی سیٹ پر بیٹھے تھے. اگلی سیٹ بالکل خالی تھی. کرم دین اگر چاہتا تو بڑے آرام سے پھیل کر اس سیٹ پر بیٹھ سکتا تھا. وہ بار بار گردن موڑ کر سراسیمہ نظر سے اگلی سیٹ اور اس کے سامنے موجود خالی جگہ کو دیکھ تو رہا تھا، مگر بانس سے اٹھ کر سیٹ پر بیٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا. میں اس کے اس اعتراض یا خوف کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا. اسی تناظر میں نے کہا، کرم دین، انسان کو اپنے جیسے زندہ انسانوں سے ڈرنے اور محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، لاشوں یا مردہ انسانوں سے نہیں. جو گیا سو گیا. سرکار، میں ڈر تو نہیں رہا، آپ کو مغالطہ ہوا ہے. مجھے کوئی مغالطہ وغالطہ نہیں ہوا. میں کافی دیر سے تمہارا جائزہ لے رہا ہوں. تم اس خوبصورت لاش کی وجہ سے خاصے سہمے ہوئے ہو، جیسے یہ ابھی اٹھ کر تمہیں چمٹ جائے گی. جناب، آپ روحوں اور بدروحوں کے وجود سے انکار تو نہیں کر سکتے نا؟ ہاں، بالکل نہیں کر سکتے. کوئی نیک روح ہو یا بد روح، اسے کسی نہ کسی جسم کی ضرورت بہرحال ہوتی ہے. لہٰذا جس شخص کے اندر نیک روح موجود ہو
وہ نیک اور جس کے وجود میں کوئی بدرو سما جائے وہ بدکار ہوتا ہے۔ جناب، میں روحوں کی دوسری قسم کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری قسم؟ تم آخر کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ جناب، میں ان روحوں کا ذکر کر رہا ہوں جو کسی انسان کی موت کے بعد آزاد ہو جاتی ہیں اور دوسرے لوگوں کو تنگ کرتی ہیں۔ آپ نے ان عاملوں کاملوں کو نہیں دیکھا جو مخصوص عمل سے روحوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر کسی روح کو حاضر بھی کر لیتے ہیں؟ وہ سب ڈھونگی ہیں، دکاندار ہیں۔ تھانے دار صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے خود ایک شاہ صاحب کو حضرات کا عمل کرتے دیکھا تھا۔ یہ سب تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ اس شاہ جی نے تمہارے کمزور عقائد سے کھلواڑ کیا ہوگا اور کچھ نہیں۔ کرم دین، تم مسلمان ہو نا؟ جی الحمدللہ، میں مسلمان ہوں۔ آپ مجھ سے اس قسم کے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم عاملوں کاملوں کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہو۔ توبہ توبہ جی، استغفر اللہ۔ جناب، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ قادر متعلق ہے۔ ہاں، وہ قادر متعلق ہے اور اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس بات کو تو تم مانتے ہو نا؟ جی ہاں، اس بات پر تو میرا بڑا پکا ایمان ہے جناب۔ پھر تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ تمام روحوں کو بھی اسی قادر متعلق کے حکم کا تابع رہنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے خالق کی منشا کے بغیر 1 انچ ادھر سے ادھر حرکت نہیں کر سکتی۔ جی ہاں۔ ویسے ملک صاحب، آپ کی باتوں نے میرے دل و دماغ پر بہت اثر کیا ہے۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ میری باتوں نے تم کو واقعی متاثر کیا ہے؟ جی، پھر آپ کو یقین کیسا آئے گا؟ تم یقین دلاؤ گے تو یقین آ جائے گا۔ مگر کیسے؟ ایسے۔ میں نے اگلی سیٹ کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھ کر دکھاؤ تو میں مان لوں گا کہ واقعی میری باتوں نے تمہارے دل و دماغ میں گھر کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ گہرے تذبذب میں دکھائی دیا، پھر ایک انقلابی فیصلے کے تحت وہ بڑے عزم کے ساتھ ٹانگے کے باس پر سے اٹھا اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شاباش کرم دین، مجھے یقین آ گیا ہے کہ تمہارے اندر سے روحوں کا ڈر نکل گیا ہے۔ تم چاہے کتنی دیر بھی اس نامعلوم بدنصیب عورت کے ساتھ گزار لو، تمہارا ایک بال بھی باقی نہیں ہوگا۔ وہ مطمئن اور نڈر دکھائی دینے لگا۔ اب کانسٹیبل سیٹھی بھی اس گفتگو میں شریک ہو گیا تھا۔ وسیم سیٹھی کا تعلق موضع عثمان آباد سے ہی تھا اور جائے وقوع پر میں نے نامعلوم مقتولہ عورت کے بارے میں اس سے بھی پوچھا تھا۔ سیٹھی کے مطابق وہ عورت عثمان آباد کی رہنے والی نہیں تھی۔ یہی سوال میں نے کوچوان سے بھی کیا، مگر قدرے مختلف انداز میں۔ کرم دین، اس لاش کی وجہ سے اب تمہیں خوف تو محسوس نہیں ہو رہا؟ نہیں جی، بالکل نہیں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے یہ کسی سواری کا سامان ہو۔ شاباش۔ کسی بھی انسان کی لاش سامان کی گٹری کی مانند ہی ہوتی ہے، جسے میت کی صورت ڈھو کر قبر تک پہنچایا اور پھر مٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، تم بھی تو عثمان آباد کے ہی رہنے والے ہو نا کرم دین؟ جی سرکار، 3 پیڑھیوں سے میرا خاندان ادھر ہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ بدنصیب عورت بھی عثمان آباد ہی کی وسانک ہے؟ نہیں تھانے دار صاحب، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس عورت کا تعلق ہمارے گاؤں عثمان آباد سے نہیں ہے۔ تم تو ہر جگہ کی سواریاں اٹھاتے ہو، کبھی عورت تمہارے تانگے میں بیٹھی ہے؟ نہیں سرکار۔ اس نے بڑے اعتماد سے نفی میں گردن ہلا دی۔ تھانے پہنچ کر میں نے سب سے پہلے نامعلوم مقتولہ عورت کی لاش کی شناخت کے لیے عملی کوشش شروع کی۔ میں نے ایک پولیس اہلکار کو بھیج کر گاؤں کے چند معتبر افراد کو تھانے بلایا۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو سالہ سال سے عثمان آباد کے باسی تھے اور وہاں کے بچے بچے کو اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے۔ اگر مقتولہ کا تعلق اسی گاؤں سے ہوتا تو وہ یقیناً اسے شناخت کر لیتے۔ ویسے تو میں وسیم سیٹھی اور کوچوان کرم دین کے بیانات سے پوری طرح مطمئن تھا، لیکن فرض اور قانون کے تقاضے نبھانا بھی بہت ضروری تھا۔ آئندہ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ مرحلہ بھی گزر گیا، جس کا نتیجہ میری توقع کے عین مطابق برآمد ہوا تھا، یعنی اس بدنصیب عورت کا تعلق عثمان آباد سے نہیں تھا۔ اس شناخت پریڈ سے مجھے ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ تو طے ہو گیا کہ وہ عورت عثمان آباد کی رہنے والی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی فرید احمد نامی ایک شخص نے بڑا سنسنی خیز انکشاف بھی کیا تھا، جو میری تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے پیٹرول کے ذخیرے سے کم نہ تھا۔ فرید احمد کی عمر 20 اور 25 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ عثمان آباد کا ہی باسی تھا۔ جب اس نے مقتولہ کی لاش کا جائزہ لیا تو چونک اٹھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں شناسائی کی چمک پیدا ہوئی۔ میں چونکہ ان لمحات میں فرید کے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا، لہٰذا میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا فرید؟ تم اس طرح چونکے کیوں ہو؟ کیا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ میرے پیدر پہ سوالات کے جواب میں اس نے کہا، جی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اس عورت کو کہیں دیکھا ہے۔ کہاں؟ کیا عثمان آباد میں؟ نہیں، عثمان آباد سے باہر۔ باہر کہاں؟ مجھے یاد آ گیا، یہ احمد نگر کی رہنے والی ہے۔ احمد نگر عثمان آباد کی مشرقی سمت 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور نہر بھی اسی طرف سے آ رہی تھی۔
یعنی نہر کے پانی کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی جانب تھا۔ یہ ممکن نظر آتا تھا کہ وہ احمد نگر سے پانی کے ساتھ بہہ کر جھوک زامن پہنچی ہو اور پھر اللہ دتا مچھیرے کے جال میں پھنس گئی ہو۔ فرید، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس عورت کا تعلق احمد نگر سے ہی ہے؟ کیا تم نے اسے وہاں دیکھا ہے؟ جی ہاں، مجھے پکا یقین ہے، میں نے اسے احمد نگر میں ہی دیکھا ہے۔ پھر تو تم اس کے نام اور پتے سے بھی واقف ہوگے۔ میرا مطلب ہے تمہیں معلوم ہوگا یہ احمد نگر میں کس کے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے نام کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا تھانے دار صاحب، البتہ یہ پتا ہے کہ یہ عورت آپا زغرا کے پڑوس میں رہتی ہے۔ میرا مطلب ہے رہتی تھی۔ آپا زغرا؟ یہ کون ہے؟ میری بڑی بہن ہے جناب، اس کی شادی ادھر احمد نگر میں ہوئی ہے اور وہ احمد نگر میں ہی اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ میں کبھی کبھی آپا سے ملنے چلا جاتا ہوں۔ تو تم نے اس بدنصیب عورت کو اپنی آپا زغرا کے پڑوس میں دیکھا تھا اور تمہیں یقین ہے کہ یہ وہیں رہتی تھی؟ جی ہاں، اس کا گھر والا لکڑی کا کام کرتا ہے، شاید اس کا نام یعقوب ترکھان ہے۔ ٹھیک ہے فرید، تم ابھی اور اسی وقت ایک اہلکار کے ساتھ احمد نگر روانہ ہو جاؤ اور فوراً سے پیشتر یعقوب ترکھان کو لے کر واپس آ جاؤ۔ جو حکم جناب کا۔ اگلے 15 منٹ میں نے کانسٹیبل آصف علی کو فرید احمد کی سنگت میں ایک تانگے پر سوار کرا کر احمد نگر کی جانب روانہ کر دیا اور خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں حوالدار رستم خان بھی میرے پاس آ گیا اور ہمارے درمیان اس نامعلوم مقتولہ کے حوالے سے گفتگو ہونے لگی۔ میرے نزدیک مقتول کی شناخت ایک بہت بڑی کامیابی ہے ملک صاحب۔ تم ٹھیک کہتے ہو رستم خان، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شناخت ابھی ادھوری ہے۔ ادھوری شناخت؟ میں سمجھا نہیں ملک صاحب۔ جب فرید احمد نے تصدیق کی ہے کہ یہ عورت اس کی زغرا آپا کی پڑوسن ہے تو پھر کسی شک و شبے کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ شک و شبے کی گنجائش تو ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ آنکھ بڑی عجیب شے ہے، یہ اکثر دھوکہ بھی کھا جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے فرید جس عورت کا ذکر کر رہا ہوں اس کی شکل اس مقتولہ سے ملتی جلتی ہو، یہ ناممکن تو نہیں ہے۔ فرید کو مغالطہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک یعقوب ترکھان یہاں آ کر اس بات کی تصدیق نہیں کر دے گا کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے، میں یقین نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، اس کی اصل شناخت تو اس کا گھر والا ہی کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے بعد یعقوب ترکھان یہاں آپ کے سامنے ہوگا۔ ادھر حوالدار رستم خان کی بات ختم ہوئی، ادھر کانسٹیبل آصف علی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے 15-20 منٹ پہلے آصف کو فرید کے میت میں احمد نگر روانہ کیا تھا۔ غیر متوقع طور پر اتنی جلدی اس کی واپسی نے مجھے چونکا دیا۔ تم احمد نگر نہیں گئے؟ جناب، احمد نگر پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کیوں نوبت نہیں آئی؟ کیا راستے میں سیلاب آ گیا تھا؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ نے مجھے جس کام سے احمد نگر بھیجا تھا وہ تھانے سے نکلتے ہی ہو گیا، اس لیے میں فوراً واپس آ گیا ہوں۔ میں نے کانسٹیبل کو ٹٹولنے والی نظر سے دیکھا اور چپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں احمد نگر اس مقصد سے روانہ کیا تھا کہ تم یعقوب ترکھان کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ جی ہاں، میں یعقوب ترکھان کو ہی لے کر آیا ہوں، وہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہے۔ لیکن صرف 15-20 منٹ میں تم احمد نگر جا کر واپس کیسے آ سکتے ہو؟ جناب، دراصل یعقوب ترکھان ہمیں راستے میں ہی مل گیا تھا۔ ہم نے تھانے سے نکل کر بمشکل 100 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ سامنے سے تانگا آتا دکھائی دیا۔ قریب پہنچنے پر فرید احمد نے مجھے بتایا کہ اس تانگے میں یعقوب ترکھان سوار ہے۔ میں نے مذکورہ تانگے کو رکوا کر یعقوب ترکھان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی عائشہ کہیں گم ہو گئی ہے اور وہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے تھانے جا رہا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یعقوب ترکھان کو اس نامعلوم مقتولہ عورت کی لاش دکھاؤ، میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ مجھے سلوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میری تقلید میں حوالدار رستم خان نے بھی کرسی چھوڑ دی اور بولا، ملک صاحب، اب یہ بدنصیب عورت نامعلوم تو نہیں رہی، یہ یعقوب ترکھان کی گمشدہ بیوی عائشہ ہے جناب۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن کسی حتمی نتیجے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں یعقوب ترکھان کی تصدیق یا تردید کا انتظار کرنا ہوگا۔ آؤ میرے ساتھ۔ ہم دونوں وہاں پہنچے جہاں مذکورہ مقتولہ عورت کی لاش رکھی تھی۔ کانسٹیبل آصف نے ہم سے پہلے ہی یعقوب ترکھان کو وہاں پہنچا دیا تھا۔ فرید احمد بھی ادھر ہی موجود تھا۔ یعقوب نے مقتولہ عورت کا چہرہ دیکھتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ اس کی بیوی عائشہ کی لاش تھی۔ بیوی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں تو اسے صبح سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا ہوں۔ میں یعقوب کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں اسے تفصیلی بات چیت کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی بیوی کی موت کا معمہ حل ہو سکے۔ میں نے یعقوب ترکھان کو ایک کرسی پر بٹھایا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، یعقوب، اپنے آپ کو سنبھالو، میں 10 منٹ بعد تم سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف مڑا تو اس نے بھررائی ہوئی آواز میں پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہاری بیوی کی لاش کے سلسلے میں مجھے کچھ ضروری کارروائی کرنی ہے۔ میں لاش کو اسپتال بھجوانے کے بعد تمہارے پاس آتا ہوں۔
आप लाश को अस्पताल क्यों भेज रहे हैं थानेदार साहब? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में गहरा इस्तराब था। मैंने मोतदिल लहजे में कहा, अस्पताल में तुम्हारी बीवी का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम? यानी चीर फाड़? इसकी क्या जरूरत है? उसकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। बड़ी अशद जरूरत है। तुम्हारी बीवी की मौत तभी नहीं है, उसकी मौत का सबब जानना बहुत जरूरी है। वो यकटक मुझे देखता चला गया। मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर आ गया। अगले 10 मिनट में मैंने कांस्टेबल वसीम सेठी की निगरानी में याकूब तरखान की बीवी आयशा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिलाई अस्पताल भिजवा दिया और एक मरतबा फिर अपने कमरे में आ गया। याकूब की उम्र 40 से मुतजाविज नजर आती थी। वो मुतनासिब बदन का मालिक, एक दराज कामत शख्स था। सर के बाल आधे से ज्यादा उड़ चुके थे और चंदियां साफ दिखाई देती थी। उसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां भी गायब थीं। बाद अज़ां मुझे मालूम हुआ कि मस्कुरा उंगलियां बेहतियाती के बायस आरे में कट गई थीं। मैंने निहायती मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में याकूब तरखान को उसकी बीवी की लाश की दरियाफ्त के बारे में बताया। वो बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनता रहा और उसके चेहरे के तासुरात में बड़ी नुमाया तब्दीलियां भी आती रहीं। जब मैं खामोश हुआ तो उसने मुर्दा सी आवाज में कहा, आपका मतलब है आयशा को कत्ल करने के बाद नहर में फेंका गया है? बिल्कुल, मेरा मतलब यही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी इसी अमर की तस्दीक करेगी। लेकिन आयशा को कौन कत्ल कर सकता है? ये तो तुम मुझे बताओगे। तुम शौहर हो उसके। तुमसे ज्यादा ये बात और कौन जान सकता है? जनाब, मैं आयशा की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता। वो रात को ठीक ठाक सोई थी। सुबह देखा तो वो अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। बस मैं उसी वक्त से आयशा की तलाश में लग गया। मैंने पूरा अहमदनगर छान मारा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। थक हार कर मैं उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आ रहा था तो यहाँ कर पता चला कि उसकी आवाज रुंध गई और वो खामोश हो गया। याकूब, इस बात में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि तुम्हारी बीवी को गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया है। उसकी टूटी हुई चूड़ियां और जख्मी कलाइयां इस बात का खुला सबूत है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए खासी जद्दोजहद की होगी, लेकिन कातिल ने उसका बस नहीं चलने दिया और उस वक्त तक आयशा की गर्दन को अपने हाथों की मजबूत उंगलियों में जकड़े रखा जब तक कि उसकी जिंदगी का चिराग गुल नहीं हो गया। उसे मौत की नींद सुलाने के बाद ही कातिल ने उसकी लाश को नहर में फेंका होगा, जहां से वो पानी के साथ साथ बहते हुए झोंक जामिन पहुंच गई। अगर झोंक जामिन के मछेरे अल्लाह देवता ने नहर में जाल ना डाला होता तो आयशा की लाश पानी के साथ साथ बहते हुए ना जाने कहां से कहां निकल जाती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा थानेदार साहब। आयशा का कोई दुश्मन भी नहीं, फिर उसे कौन कत्ल करके नहर में फेंक सकता है? जब ऐसे हालात में कोई औरत कत्ल हो जाती है तो पहला शक उसके शौहर की तरफ जाता है। लिहाजा तुम सच सच बता दो कि तुमने अपनी बीवी के साथ क्या किया है। मेरे संगीन इस्तफसार ने उसे गड़गड़ाने पर मजबूर कर दिया। थानेदार साहब, आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, मैं आयशा की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम दोनों के बीच अज़दवाजी जिंदगी कैसी चल रही थी? ठीक थी जनाब, जैसी दूसरे मियाँ बीवी की होती है। पुलिस डिपार्टमेंट में तवील अरसा काम करते हुए भांत भांत के लोगों से मेरा वास्ता पड़ता रहता था, जिनमें ज्यादा तादाद जराइम पेशा अफराद की होती थी। मैं उन लोगों की मखसूस नफ्सियात और चेहरे के उतार चढ़ाव से बखूबी आगा था और अल्लाह के फजलो करम से मैं पहली ही निगाह में अंदाजा लगा लेता था कि सामने किस मिजाज का मुजरिम खड़ा है। याकूब तरखान के हवाले से मेरी इब्तदाई राय भी यही थी कि वो अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार नहीं है और उसने आयशा को कत्ल नहीं किया होगा, लेकिन यह भी तय है कि 1-2% मुजरिम बड़े अय्यार और खोचल होते हैं। उनके बारे में कायम किए गए अंदाजे बाद में गलत साबित हो जाते हैं। लिहाजा याकूब को भी मुख्तलिफ जावियों से घिसना जरूरी था, जैसा कि लकड़ी को रंधे से छीलकर हमवार किया जाता है। मियाँ बीवी की जिंदगी चाहे कितनी भी ठीक ठाक क्यों न चल रही हो, लेकिन उनके बीच गाहे बगाहे तू तकरार और लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है। क्या तुम दोनों में भी आपस में दंगा फसाद होता था? कोई बड़ा दंगा फसाद तो नहीं था थानेदार साहब। हाँ, कभी कभार मुंहमारी हो जाती थी। और ये मुंहमारी किस बात पर हुआ करती थी? हमारे दरमियान जब भी लड़ाई होती तो वो यूसुफ का ही कोई मामला होता था। यूसुफ कौन? मेरा बेटा है जी, 8 साल का हो गया है, मगर ना तो उसका पढ़ने में दिल लगता है और ना ही काम में मेरा हाथ बटाने से उसे कोई दिलचस्पी है। मैं समझता हूँ माँ के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रख दिया है। बस जी, इसी बात पर आयशा से मेरी नोकझोंक हो जाती थी। अक्सर बापों की जुबानी ये शिकायत सुनी है कि माओ ने बेजा लाड प्यार से बच्चों को बिगाड़ दिया है। इस मौजू पर अगर माओ से बात की जाए तो उधर से भी बापों के खिलाफ शिकवे शिकायत का दफ्तर खुल जाता है। याकूब तरखान की इस बात से तो मुझे इत्तेफाक था कि 8 साल यूसुफ को अपनी तालीम की जानिब तवज्जो देनी चाहिए थी, मगर उसकी ख्वाहिश जायज़ नहीं थी कि मासूम यूसुफ को उसके काम में भरपूर हाथ बटाना चाहिए। बहरहाल, इस वक्त मामला तालीम और काम से भी ज्यादा अहम यानी यूसुफ की माँ आयशा की नागहानी मौत का था। लिहाजा मैंने याकूब से कहा, क्या गुज़िश्ता रात भी आयशा से तुम्हारी नोकझोंक हुई थी? जी नहीं। यूसुफ के अलावा तुम्हारे और कितने बच्चे? कोई नहीं जनाब।
बस हमारी यही औलाद है। तुमने बताया कि पिछली रात आयशा ठीक ठाक अपने बिस्तर पर सोई थी और इससे पहले तुम्हारा उससे कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था। जी हाँ, यही हकीकत है। वो बड़े एतमाद से बोला। क्या रात में किसी वक्त तुम्हारी आंख खुली थी? नहीं जनाब, मैं दिन भर का थका हुआ था। रात का खाना खाने के बाद ऐसी गहरी नींद सोया कि फिर सुबह ही मेरी आंख खुली। और जब आंख खुली तो आयशा बिस्तर पर नहीं थी। जी। आयशा को गायब पाकर तुम्हारे जहन में पहला ख्याल क्या आया था? मैं यही समझा कि वो उठ गई है और घर के अंदर ही कहीं मौजूद होगी, लेकिन जब वो मुझे घर के किसी हिस्से में दिखाई ना दी तो मुझे तशवीश हुई और मैंने उसे घर से बाहर गांव में तलाश करना शुरू कर दिया। क्या तुमने घर के बैरूनी दरवाजे को चेक किया था? क्या मतलब जी? मेरा मतलब है, बैरूनी दरवाजा बंद था या खुला हुआ था? दरवाजा खुला था जनाब, यानी उसके दोनों पट तो बंद थे मगर कुंडी नहीं लगी हुई थी। क्या रात को तुमने याद से बैरूनी दरवाजे की कुंडी लगाई थी? जी हाँ, ये काम मैं सोने से पहले याद से करता हूँ। रात को सोने से कबल तुमने बैरूनी दरवाजे की कुंडी लगाई थी और सुबह जब तुम बेदार हुए तो कुंडी गिरी हुई थी और तुम्हारी बीवी घर में नहीं थी। ये भी तो हो सकता है कि वो रफा हाजत के लिए घर से निकली हो। कुंडी का खुला हुआ पाया जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आयशा अपनी मर्जी से कुंडी खोलकर घर से निकली होगी। मेरा ध्यान भी सबसे पहले उसी तरफ गया था। मैंने चंद मिनट उसकी वापसी का इंतजार किया, लेकिन जब वो वापस नहीं लौटी तो मैं परेशान हो गया और उसकी तलाश में मैंने सबसे पहले खेतों का ही रुख किया, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने मुख्तलिफ लोगों से उसके बारे में पूछा मगर किसी ने आयशा को देखा नहीं था। इस सूरत हाल ने मेरे दिमाग को पागल कर दिया। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, कहाँ तलाश करूँ आयशा को। जब हर तरफ से मायूसी का मुंह देखना पड़ा तो मैं आपके पास आ गई। उसकी आवाज़ भर आ गई। चंद लम्हात की खामोशी के बाद वो नमनाक आवाज़ में बोला, मैं तो समझ रहा था कि पुलिस आयशा को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेगी, मगर यहाँ आकर तो मुझे उसकी लाश का सामना करना पड़ा। याकूब, मुझे तुम्हारी बीवी की अलमनाक मौत का सख्त अफसोस है और ये मेरा तुमसे वादा है कि बहुत जल्द मैं आयशा के कातिल को आखिरी सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। लेकिन क्या थानेदार साहब? लेकिन ये क्या, इस सिलसिले में मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत पेश आएगी, सच्चे और खरे ताउन की। मैं ताउन करूंगा जी, सच्चा और बिल्कुल खरा। आयशा तो चली गई, कोई उसे वापस नहीं ला सकता। मेरी ख्वाहिश है कि उसके कातिल को इबरतनाक सज़ा मिले। इबरतनाक सज़ा ही मिलेगी याकूब, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। और अगर इस वाक़े के हवाले से तुम्हें कुछ भी मालूम हो तो मुझे बता दो। अगर मैं आयशा की मौत के बारे में कुछ जानता होता तो आपको ज़रूर बता देता थानेदार साहब। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा संगीन वाक़या पेश आ जाएगा। मेरा तो घर उजड़ गया जनाब। मैंने उसे तसल्ली तशफ़ी देकर रुखसत कर दिया और यह हिदायत की कि वो घर में ही रहे। मैं किसी वक्त भी अहमदनगर तफ्तीश की गर्ज से आ सकता हूँ। उसने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया और मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। उसी रोज़ मैं ज़ोहर की नमाज के बाद अहमदनगर जाने का इरादा रखता था, लेकिन बावजूद मैं अपने इस इरादे पर अमल ना कर सका। एक इमरजेंसी की सूरत में उस्मानाबाद में मेरी मौजूदगी लाजमी ठहरी थी। दंगे फसाद का एक ऐसा केस मेरे थाने में आया था जिसमें चंद अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए थे। उन मामलात से निपटते हुए शाम हो गई और मुझे अहमदनगर वाला प्रोग्राम अगले दिन पर छोड़ना पड़ा। चनाचे आइंदा रोज़ मैं सुबह ही सुबह वसीम सेठी को अपने साथ लेकर अहमदनगर की जानिब रवाना हो गया। हम दोनों घोड़ों पर सवार थे। मैंने दानिस्ता तांगे के सफ़र को नज़रअंदाज किया था और इस वक्त हम पुख्ता सड़क पर भी सफ़र नहीं कर रहे थे। मैंने दानिस्ता नहर वाला रूट इख्तियार किया था। नहर के किनारे के साथ साथ एक कच्चा रास्ता भी रवा दवा था जिस पर मवेशी और बैलगाड़ियाँ वगैरह सफ़र किया करती थी या फिर घुड़सवार। मैं अगर चाहता तो पुख्ता सड़क पर सफ़र करते हुए बसहूलत और कम वक्त में उस्मानाबाद से अहमदनगर पहुँच सकता था। 2 मील का फासला कोई ज़्यादा मुसाफत नहीं थी, लेकिन मैंने ख़ास मकसद की खातिर नहर के किनारे सफ़र का फ़ैसला किया था। इस हवाले से मेरे जहन में एक अछूता मंसूबा था। गुज़िश्ता रोज़ मैंने वसीम सेठी को नामालूम मकतूला औरत की लाश के साथ सरकारी अस्पताल रवाना किया था। यह अलग बात कि वो बदनसीब औरत अब नामालूम नहीं रही थी। यह हकीकत बड़े वाज़े अंदाज में सामने आ चुकी थी कि मकतूला का नाम आयशा था और वह अहमदनगर के बासी याकूब तरखान की बीवी थी। अस्पताल वालों ने क्या कहा था सेठी? दौरान सफ़र मैंने कांस्टेबल से पूछा। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट वो कब तक देंगे? मलिक साहब, इब्तिदाई रिपोर्ट आज शाम को या कल सुबह मिल जाएगी। सेठी के लहजे में एक अजीब से बेजारी महसूस करके मैंने कहा, क्या बात है, तुम खासे उलझे हुए नजर आ रहे हो। ये तुम्हारे मिजाज के खिलाफ है। सब खैरियत तो है ना? जी मलिक साहब, मैं तो ठीक हूँ, मगर कभी कभी आपकी मामूल से हटी हुई कोई बात देखकर जहन में मुतादिद सवाल सर उठाने लगते हैं। वो साफगोई का मुजाहरा करते हुए बोला, मैंने तुम्हें कभी सवालात करने से मना किया है क्या? और ये बताओ
اس وقت تم نے میری کون سی حرکت ایسی دیکھی جو خلاف معمول ہو؟ چھوڑے ملک صاحب، رہنے دیں۔ کیوں رہنے دیں؟ بات چیت جاری رہنی چاہیے، اسی بہانے وقت بھی اچھا کٹ جائے گا۔ تھانے میں تمہاری کیفیت نہیں تھی، ہمارے روانہ ہونے کے بعد ہی تم پر یہ قنوتیت کا دورہ پڑا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل، میرے ذہن میں یہی تھا کہ سڑک کے راستے منٹوں میں احمد نگر پہنچ جائیں گے، 2 میل کا فاصلہ آخر ہوتا ہی کتنا ہے۔ اوہ، اب میں تمہاری بیزاری اور جنجلاہٹ کا سبب سمجھ گیا ہوں۔ تم اس بات پر ذہن کو الجھا رہے ہو کہ میں صاف ستھری پختہ سڑک چھوڑ کر نہر کے کنارے کچے راستے کی خاک کیوں چھان رہا ہوں، ہے نا؟ جی ملک صاحب، اتنا تو میں جانتا ہوں کہ آپ کے اس فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور چھپی ہوگی، مگر چونکہ میں اس وجہ سے واقف نہیں ہوں اس لیے ذہن الجھ سا رہا ہے۔ بس اب ذہن کو مزید مت الجھاؤ، میں ابھی تمہارے ذہن میں موجود ہر سوال کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے گھوڑے کو روکتے ہوئے کہا۔ میری تقلید میں اس نے بھی لگام کھینچ کر گھوڑا روک لیا۔ آپ رکے ہوئے ملک صاحب؟ سیٹھی، کل تم جائے وقوع پر میرے شانہ بشانہ تھے نا؟ جی ملک صاحب۔ مقتولہ عائشہ کی لاش کہاں سے برآمد ہوئی تھی؟ اللہ دتہ مچھرے کے جال میں سے، جوگ زامن کے نہر والے پل کے نیچے سے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ میں نے نہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یعنی یہ تو طے ہے نا کہ عائشہ کی لاش نہر کے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے اللہ دتہ کے جال تک پہنچی تھی؟ ظاہر ہے جی، اس میں کوئی شک کی گنجائش کہاں ہے؟ یہ راز کھل جانے کے بعد کہ مقتولہ خوبصورت عورت عائشہ کا تعلق احمد نگر سے ہے، اس امر میں بھی کسی شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ سفاک قاتل نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد احمد نگر یا اس کے قرب و جوار ہی سے اس کی لاش کو نہر میں پھینکا ہوگا، ہے نا؟ بالکل جناب، یہ بھی سامنے کی بات ہے۔ مقتولہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں اور زخمی کلائیوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ عائشہ نے موت کے منہ میں جانے سے پہلے اپنی زندگی کے لیے حت المقدور مزاحمت بھی کی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں جناب، میں آپ کی تھیوری سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ اب میں تمہارے آخری سوال کا جواب بھی دیتا ہوں کہ میں نے گھوڑا یہاں کیوں روکا۔ میں نے اس راستے کا انتخاب اس لیے کیا کہ نہر کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے میں اس ماحول پر نظر رکھ سکوں جس میں تیرتے ہوئے عائشہ کی لاش احمد نگر سے جوگ زامن تک پہنچی تھی، تاکہ کوئی اہم سراغ یا مخصوص اشارہ میرے علم میں۔ مگر جناب، میرا یہاں رکنے پر والا سوال تو بیچ میں رہ گیا۔ میں اسی طرف آ رہا تھا لیکن تم نے میری بات کاٹ دی۔ خیر، ہم اس وقت احمد نگر گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، وہ دیکھو۔ میں نے ایک جانب اشارہ کیا، وہ چند گز آگے نہر کے کنارے تمہیں جو ڈیرا نظر آ رہا ہے نا، یہ رانا بہادر علی کا ہے۔ جی ہاں، میں رانا بہادر علی کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ احمد نگر کے چودھری صاحب ہیں اور 6 ماہ بعد ہونے والے الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ ان کی ٹکر پر جمال کوٹ کے ملک کریم بخش کھڑے ہوئے ہیں۔ عثمان آباد کے چودھری سلیم راجپوت کی مکمل سپورٹ رانا بہادر علی کو حاصل ہے، جبکہ ڈھوک زامن کے چودھری فرمان علی کی حمایت ملک کریم بخش کے ساتھ ہے۔ سیٹھی، لگتا ہے تمہیں سیاست سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں جناب، جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، نعرے بازی ہوتی ہے نا، تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ الیکشن میں ابھی 6 ماہ باقی ہیں۔ رانا بہادر علی اور ملک کریم بخش کے درمیان کس کانٹے کا مقابلہ ہوگا یہ بھی دیکھ لیں گے۔ فی الحال ہمیں عائشہ کے قتل کا سراغ لگانا ہے۔ گھوڑے روکنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گھوڑوں سے نیچے اتر کر پیدل چلتے ہوئے رانا صاحب کے ڈیرے کی سمت بڑھیں گے اور نہر کے کنارے کو اندر اور باہر دونوں جانب سے تنقیدی نگاہ سے دیکھتے بھی جائیں گے۔ کیا سمجھے؟ بالکل سمجھ گیا ملک صاحب۔ ہم باتیں کرتے ہوئے سست روی سے آگے بڑھنے لگے۔ 15-20 گز آگے آنے کے بعد سیٹھی کی سرسراتی آواز ابھری، ملک صاحب وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے نہر کے اندرونی کنارے کی جانب اشارہ بھی کر دیا جہاں پستہ قامت ہلکی ہلکی جھاڑیاں اگائی تھیں۔ میں نے سیٹھی کے اشارے کی تقلید کی اور اگلے لمحے چونک گیا۔ مذکورہ جھاڑیوں میں سرخ رنگ کی کوئی شے پھنسی دکھائی دی۔ میں نے پہلے ہی نظر میں پہچان لیا، وہ کوئی گرم چادر تھی۔ اس کے ساتھ ہی مقتولہ عائشہ کا لباس میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ سرخ پھولدار فلالین کی قمیض، سرخ کاٹن کی شلوار اور چادر یعنی دوپٹہ ندارت۔ میرے ذہن میں ایک فوری سوال ابھرا، کہیں عائشہ کی تو چادر نہیں؟ یہ بڑا سنسنی خیز اور ولولہ انگیز سوال تھا۔ اگلے لمحے میں اور سیٹھی گھوڑوں کو نہر کے بیرونی کنارے پر استادہ ایک درخت کے تنے سے باندھ کر نہر میں اتر چکے تھے۔ نہر کا اندرونی کنارہ بالکل خشک تھا کیونکہ پانی کے بہاؤ نے نہر کے دست و بازو کو چھوڑ کر ان دنوں محض نہر کے پیٹ یعنی درمیانی حصے پر اکتفا کر رکھا تھا۔ جلدی ہم خضرا و نرم شاخوں والے ان جھاڑیوں کے پاس پہنچ گئے جو ہماری نگاہوں کا ٹارگٹ تھیں۔ سرخ رنگ کا وہ کپڑا ایک زنانہ گرم شال تھی۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ وہ شال عائشہ کی ہوگی۔ پھر یہ اغلب امکان اس وقت حقیقت میں بدل گیا جب تھوڑا آگے ایک بند زنانہ چپل بھی مل گئی۔ میں نے عائشہ کی لاش کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو بھی غور سے دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ چپل اسی کی ہوگی۔
मलिक साहब, मुझे तो यही लग रहा है कि आयशा को इसी जगह गला घोंट कर मौत की घाट उतारा गया है और फिर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया। तुम्हारी बात में वजन है सेठी, इसलिए मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ। और क्या मलिक साहब? उसने इस्तरारी लहजे में पूछा। राना बहादुर अली का डेरा यहाँ से चंद गज के फासले पर है, लिहाजा डेरे पर रहने वाले राना साहब के मुलाजमों को इस खूनीन वारदात के बारे में कुछ ना कुछ इल्म तो होना ही चाहिए। ठीक कह रहे हैं, मेरा ख्याल है हमें डेरे पर जाकर पूछकर ज़रूर करनी चाहिए। मैं तुम्हारी तजवीज़ पर अमल ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले हम याकूब तरखान की तरफ जाएंगे। उसकी खैर खबर लेना भी ज़रूरी है। हो सकता है उसके पास मकतूला के हवाले से कोई नई इत्तला हो। जैसी आपकी मर्जी जनाब। हमने वापसी की राह ली और नहर से निकलकर अपने घोड़ों के पास पहुंच गए। झाड़ियों के अंदर से मिलने वाली गर्म सुर्ख शाल और चप्पल को एक थैले में डालकर वसीम ने अपने साथ रख लिया था। हमने घोड़ों को खोला और उन पर सवार होकर खेतों के किनारे किनारे चलते हुए अहमद नगर गाँव के अंदर दाखिल हो गए। याकूब का घर ढूंढने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। आयशा को पेश आने वाले अंधोनाक वाक़े की खबर पूरे अहमद नगर में फैल चुकी थी और उसका घर ताज़ियत के लिए आने वाले अफराद से भरा हुआ था। घर के सामने एक दरख्त के नीचे ही मैंने चारपाइयाँ डलवाकर बैठक का समा पैदा कर दिया। घर के अंदर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं था। याकूब को मैंने अपने सामने बिठा लिया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कदर नरमी से पूछा, कुछ पता चला कि आयशा कब और किस मकसद से घर से निकली थी? नहीं जनाब, मेरा यही ख्याल है कि वो मामूल के मुताबिक रफ़ा हाजत के लिए सुबह घर से निकलकर खेतों की तरफ गई होगी और इसी दौरान में किसी वक्त उसे ये संगीन हादसा पेश आ गया। याकूब, अहमद नगर गांव और उसकी शुमाल की जानिब बहने वाली नहर के बीच सरसब्ज खेत फैले हुए हैं। क्या तुम लोग रफ़ा हाजत के लिए उन्हीं खेतों की तरफ जाते हो? जी हाँ, बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है कि आयशा खेतों से आगे नहर की तरफ भी चली गई हो? इसकी ज़रूरत तो नहीं, पर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मुझे खेतों के उस तरफ नहर के अंदर से कुछ ऐसे आसार मिले हैं जिनसे साबित होता है कि तुम्हारी बीवी वक़्वा की रात नहर के अंदरूनी किनारे पर पहुंची थी और उधर ही उसके साथ कोई ख़तरनाक जानलेवा हादसा पेश आया था। आपको उधर से किस किस्म के आसार मिले हैं जनाब? वो परेशान होकर मुझे देखने लगा। मैंने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय वसीम सेठी को इशारा किया। वो होशियार बंदा मेरे इशारे की तह तक पहुंच गया और अपने साथ लाए हुए थैले को याकूब के सामने खोल दिया। थैले के अंदर से बरामद होने वाली गर्म शाल और चप्पल पर नजर पड़ते याकूब तरखान इस्तरारी लहजे में बोला, ये आपको कहाँ से मिली? ये दोनों चीज़ें तो आयशा की हैं। ये मुझे नहर के उसी अंदरूनी हिस्से से मिली हैं जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे किया था। इसका वाज़ेह मतलब यही है कि आयशा की वक़्वा के रात नहर के मज़कूरा हिस्से में मौजूदगी साबित हुई है। वो वहाँ अपनी मर्जी से गई थी या किसी ने उसे वहाँ पहुँचाया था, इसका फ़ैसला करना बाद की बात है। और ये फ़ैसला भी बाद में किया जा सकता है कि वो रात के किस हिस्से में वहाँ गई थी, या अलग सुबह या पूरी तरह उजाला होने के बाद वहाँ पहुँची थी। मेरे सामने फौरी ज़रूरी और अहम सवाल यह है कि आयशा वहाँ गई क्यों थी, और इस सवाल का जवाब मुझे तुम दोगे याकूब। मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम ऐसे बता सकते हो कि तुम उसके शौहर हो, बल्कि शौहर थे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन वो मुझे बताकर तो नहीं गई थी। मैंने तो सुबह उठकर जब देखा तो वो अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। याकूब, मेरी नज़र में आयशा के नहर के उस हिस्से में पहुंचने के दो ही असबाब हो सकते हैं। नंबर एक, उसे ज़बरदस्ती अगवा करके वहाँ पहुँचाया गया हो और फिर कत्ल करके उसकी लाश को सुपुर्द नहर कर दिया गया हो। नंबर दो, वो खुद अपनी मर्ज़ी से वहाँ पहुँची हो और फिर अपनी तवक्को के ख़िलाफ़ हादसे का शिकार होकर मौत की आगोश में चली गई हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जनाब, पता नहीं आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं इस किस्म की बातें कर रहा हूँ जो कि हकीकत है। तुम इस हकीकत को तस्लीम करो या ना करो, मर्जी है तुम्हारी। वैसे मुझे तस्लीम कराने के 101 गुर आते हैं। जनाब, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप इस तरह की बातें करके मुझे और उलझा रहे हैं। मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि आयशा का कातिल जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में हो? जी, क्यों नहीं, मेरी तो पहली ख्वाहिश यही है। तो फिर मुझसे ताउन करो, मुझसे सच बोलकर ही तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। वो मुंह से कुछ ना बोला, बस मुझे देखता चला गया। मैंने जिन दोस्त बाप का जिक्र किया है, अब उनकी तरफ आते हैं। अगर आयशा को ज़बरदस्ती अगवा करके नहर के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचाया गया होता तो उसके वाज़े आसार भी मिलते। वो अपने अगवा के ख़िलाफ़ यहाँ तुम्हारे घर में मज़ाहमत करती, उधर नहर के किनारे जाकर थी। इसका वाज़े मतलब यही है कि उसे घर से ज़बरदस्ती अगवा करके नहर तक नहीं पहुँचाया गया था। मुझे यकीन है कि वो अपनी मर्ज़ी से घर से निकल कर वहाँ पहुँची थी, और ये तुम बताओगे
کہ وہ وہاں کیوں گئی تھی, کس سے ملنے گئی تھی. جناب, میں کچھ نہیں جانتا. آپ میری بات کا یقین کریں, مجھ پر شک مت کریں. میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں. تم قصوروار ہو یا بے قصور, اس بات کا فیصلہ ایک آدھ دن میں ہو جائے گا. میں فی الحال تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں, لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو. اگر بعد میں مجھے پتا چلا کہ تم اس معاملے کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے اور تم نے دانستہ مجھ سے کوئی بات چھپائی تھی, تو پھر میں تمہارے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں کروں گا. جو آپ کی مرضی جناب, میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ بے بسی سے بولا. میں یعقوب کے پاس سے اٹھ گیا اور وہاں موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگا. ان سب کو عائشہ کی دردناک موت کا بہت افسوس تھا اور وہ یعقوب ترکھان کے غم میں برابر کے شریک تھے. ابتدائی پوچھ تاچھ سے خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا. ابھی تک میرے ہاتھ میں کوئی ایسا سراغ نہیں لگ سکا تھا جس کی مدد سے میں عائشہ کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا. میرا ذہن یعقوب ترکھان کی طرف سے بھی صاف نہیں ہوا تھا. جب میں نے تھانے میں اس سے ملاقات کی تھی تو وہ مجھے مظلوم نظر آیا تھا, لیکن اس کے بعد جو شواہد سامنے آئے تھے, خاص طور پر تھوڑی دیر پہلے نہر کے اندرونی حصے سے مجھے عائشہ کی گرم شال اور چپل جو ملی تھی, اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گھر سے تو اپنی مرضی سے ہی نکلی تھی. اگر وہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گئی تھی تو پھر نہر کی جانب جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا, اور اگر وہ باقاعدہ کسی سے ملنے وہاں پہنچی تھی تو پھر اس بات کا پتہ لگانے کی ضرورت تھی کہ وہ کس سے ملنے کے لیے گھر سے نکلی تھی. اگر میں اس شخص تک پہنچ جاتا تو پھر عائشہ کے قاتل تک رسائی آسان ہو جاتی. ان تازہ ترین حالات کی روشنی میں ذہن میں بار بار یہی نقطہ ابھرتا تھا. عائشہ کا کسی مرد کے ساتھ چکر تھا اور وہ اسی سے ملنے کی خاطر نہر کے اندرونی حصے میں پہنچی تھی اور سنگین حادثے کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی تھی. اس کے بعد یہی سوال اٹھتا تھا کہ کیا اسی شخص نے عائشہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے جس سے ملنے وہ گئی تھی, یا اس کا قاتل کوئی اور تھا. اور این ممکن ہے عائشہ کے چکر کا یعقوب کو پتہ چل گیا ہو. وہ جانتا ہو کہ عائشہ کے کسی مرد کے ساتھ تعلقات ہیں اور موقع پا کر اسی نے عائشہ کو ختم کر دیا ہو. ایسا ہونا ناممکن تو نہیں تھا, لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یعقوب عائشہ کا قاتل ہو سکتا ہے. بہرحال اگر مجھے عائشہ کے قاتل کا کوئی سراغ نہ ملتا تو میں یقیناً یعقوب پر بھی سختی کر کے حقیقت حال تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرتا. کہتے ہیں انسان کی کوشش اور محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی. اگر کوئی شخص خلوص نیت سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے تو ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. مجھے بھی اپنی کوششوں پر پورا بھروسہ تھا. اب آپ کا کیا پروگرام ہے ملک صاحب؟ وسیم نے پوچھا. فی الحال واپسی کا پروگرام ہے, لیکن احمد نگر چھوڑنے سے پہلے میں ڈیرے کا ایک چکر لگانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, چلتے ہیں. 15-20 منٹ بعد ہم رانا بہادر علی کے ڈیرے پر تھے. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ مذکورہ ڈیرہ احمد نگر گاؤں کے شمال میں نہر کے کنارے واقع تھا. اس قسم کے ڈیرے ہر بڑے زمیندار اور چودھری کے ہی ہوا کرتے ہیں. اگر میں نے اسے رانا بہادر علی کا ڈیرا کہا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ رانا صاحب خود اس ڈیرے میں رہا کرتے تھے. ایسے ڈیروں میں عموماً ملازم ہی رہا کرتے ہیں جو کھیتی باڑی اور دیگر زرعی معاملات کی نگرانی پر مامور ہوتے ہیں. زراعت سے متعلق آلات, مال مویشی اور ٹریکٹر ٹرالی وغیرہ بھی انہی ڈیروں میں نظر آتے ہیں. جب ہم اپنے گھوڑوں پر سوار رانا بہادر علی کے ڈیرے پر پہنچے تو وہاں صرف ایک شخص موجود تھا. ہم چونکہ پولیس کی وردی میں تھے اس لیے مذکورہ شخص نے ہمیں دیکھتے ہی باادب باملاحظہ والا سٹائل اختیار کر لیا. اس نے ہمیں سلام کیا اور جب ہم گھوڑوں سے نیچے اترے تو اس نے چھوٹتے ہی سوال کر ڈالا. تانے دار صاحب, کیا عائشہ کے قتل کا مسئلہ حل ہو گیا؟ مسئلہ؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا. جی میرا مطلب ہے کہ کیا آپ نے یعقوب ترکھان کی بیوی کے قاتل کو گرفتار کر لیا؟ وہ سنبھل کر بولا. تو تمہیں اس بات کی خبر ہے کہ میں احمد نگر میں عائشہ کے قتل کی تفتیش کرنے کے لیے آیا ہوں. نام کیا ہے تمہارا؟ جی میں تو فیل ہوں. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ دونوں کو نہر کے اندر بھی دیکھا تھا. وہ اس طرف جناب. اس نے وہیں اشارہ کیا جہاں تھوڑی دیر پہلے ہمیں عائشہ کی شال اور چپل ملی تھی. میں تھوڑی دیر پہلے گاؤں کی طرف بھی گیا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ پولیس تفتیش کرنے کے لیے یعقوب ترکھان کے گھر آئی ہوئی ہے, اور اب آپ یہاں آئے ہیں اس لیے میں نے آپ سے عائشہ کے قاتل کے بارے میں پوچھا تھا. اس کا جواب منطقی طور پر درست تھا, لیکن میں اتنی جلدی مطمئن ہونے والا نہیں تھا. میں نے تیز لہجے میں پوچھا. تم نے اتنی دور نہر کے اندر ہمیں دیکھا اور اب اپنے سامنے دیکھ کر بھی فوراً پہچان لی ہے. کیا یہاں ڈیرے پر کھڑے ہو کر ادھر نہر کے اندرونی حصے میں تمہیں ہماری شکلیں بھی صاف نظر آ رہی تھیں؟ نہیں جناب, اتنی دور سے شکل تو صاف نظر نہیں آ سکتی. میں آپ لوگوں کی وردیاں دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا. ٹھیک ہے, یقین کر لیتا ہوں تمہاری بات کا. میں پھر کانسٹیبل کے ہمراہ ڈیرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا. تمہارے ساتھ یہیں ڈیرے پر اور کون کون ہوتا ہے؟ جی میں اور شوکا. بس جی, ہم دونوں ادھر کام کرتے ہیں اور رانا صاحب کی زمینوں کی نگرانی کرتے ہیں. شوکا کہا ہے
اور وہ یہاں ڈیرے پر تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ جی رانا صاحب کے ساتھ جھنگ گیا ہوا ہے۔ جھنگ؟ کیا رانا صاحب احمد نگر میں موجود نہیں ہے؟ نہیں جی، 2 دن پہلے شوکا کے ساتھ وہ جھنگ گئے ہیں۔ شوکا یعنی شوکت، چودھری صاحب کو وہاں کو ضروری کام تھا۔ 2 دن پہلے؟ تمہارا مطلب ہے وہ جمعے کے دن یہاں سے گئے ہیں؟ نہیں جی، یہ لوگ ہفتے کو دوپہر کے بعد احمد نگر سے نکلے ہیں۔ میں نے اپنے ذہن میں حساب لگایا، آج پیر کا دن تھا، ہفتے کی صبح جھوک زامن کے مچیرے اللہ دتہ نے کسی خوبصورت عورت کی لاش کی اطلاع دی تھی اور اسی روز دوپہر تک اس واقعے کی خبر احمد نگر تک پہنچ گئی تھی۔ تو کہیں رانا بہادر علی عائشہ کی عبرتناک موت کی خبر سننے کے بعد تو جھنگ کی طرف روانہ نہیں ہوا تھا؟ یہ ایک سنسنی خیز سوال تھا۔ اسی سوال نے مجھے طفیل سے پوچھنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، تو رانا صاحب اسی دن جھنگ گئے ہیں جس دن عائشہ کی لاش نہر میں سے ملی تھی؟ جی ہاں جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل۔ کیا رانا صاحب کا پہلے سے جھنگ جانے کا پروگرام تھا یا وہ اچانک چلے گئے؟ یہ تو مجھے پتا نہیں، دوپہر کے بعد شوکے نے مجھے بتایا کہ وہ رانا صاحب کے ساتھ جھنگ جا رہا ہے، لہٰذا ڈیرے کا کام مجھے اکیلے ہی سنبھالنا ہوگا۔ بس جی، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ رانا صاحب واپس آ جائیں تو آپ ان سے پوچھ لینا۔ ان سے تو میں ضرور پوچھوں گا۔ آئیں گے کب تک وہ شاید آج شام تک واپس آ جائیں گے یا پھر کل کسی بھی وقت۔ اسی گفتگو کے دوران میں نے گھوم پھر کر اچھی طرح ڈیرے کا جائزہ بھی لیا تھا اور وہاں مجھے کوئی مشکوک چیز نظر نہیں آئی تھی۔ وہ عام ڈیروں کی طرح ایک روایتی ڈیرا تھا۔ وہاں سے رخصت ہونے سے قبل میں نے طفیل سے چند اہم سوالات بھی کیے۔ تم کتنے عرصے سے احمد نگر میں رہ رہے ہو؟ جناب، ساری زندگی ادھر ہی گزری ہے۔ پھر تو تم یعقوب ترکھان کو اچھی طرح جانتے ہوگے؟ جی ہاں۔ کیسا بندہ یہ؟ بس جی، سیدھا سادہ ترکھان ہے وہ۔ اور اس کی بیوی؟ جی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھانے دار صاحب۔ یعقوب تو تمہاری نظر میں ایک سیدھا سادہ ترکھان ہے، کیا تم عائشہ کو بھی سیدھی سادی عورت سمجھتے تھے؟ دلوں کے حال تو سونا رب بھی جانتا ہے تھانے دار صاحب، میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، میرا کبھی اس عورت سے واسطہ نہیں پڑا۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ میں نے عائشہ کے بارے میں ایک بہت ہی خطرناک بات سنی ہے۔ میں اس کی جان آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا، کیا تمہیں بھی کچھ پتا ہے؟ کون سی خطرناک بات جناب؟ مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ یہ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا، حالانکہ مقتولہ کے حوالے سے میرے پاس ایسی کوئی سنسنی خیز خبر نہیں تھی۔ اگر میرا تیر نشانے پر لگ جاتا تو طفیل سے بہت ساری کام کی باتوں گلوائی جا سکتی تھی۔ حیرت ہے، گاؤں میں تو بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتا ہے اور ایک تم ہی بے خبر بیٹھے ہو۔ کیا شوکا نے بھی تمہیں کبھی عائشہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں جی، آپ بتائیں۔ یہ بات تو تم جانتے ہو نا کہ عائشہ ایک دلکش اور خوبصورت عورت تھی؟ جی، یہ بات تو پورے پنڈ کو پتا تھی جی۔ اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اور عائشہ کے مقابلے میں یعقوب ترکھان کچھ بھی نہیں ہے، گنجا اور بے ڈھنگا ہے نا؟ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر ابھی تک آپ نے وہ خطرناک بات… میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ عائشہ جیسی حسین و جمیل عورت پر ایک سے بڑھ کر ایک مرد عاشق ہو سکتا تھا، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ عائشہ کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا نا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ طفیل عائشہ کے کسی ایسے چکر سے ضرور واقف تھا۔ میرے لیے بس اتنا اشارہ کافی تھا۔ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا تو وہ گھگیانے والے انداز میں بولا، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ جب تک انسان اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے منہ سے کوئی بات نہیں نکالنی چاہیے۔ ٹھیک ہے طفیل، اگر تم مجھ سے کچھ چھپانا چاہتے ہو تو مرضی ہے تمہاری، میں تم پر زیادہ زور نہیں دوں گا، لیکن اگر یہی بات مجھے تمہارے جوڑی دار شوکا کی زبانی پتہ چلی نا تو پھر میں تمہاری کھار ادھڑ کے رکھ دوں گا۔ شوکا آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ… اس کی بے ساختہ زبان پھسلی، تاہم اس نے فوراً ہی اپنی زبان کو بریک بھی لگا دیے۔ طفیل کی حالت دیدنی تھی، میں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ مجھ سے نگاہ ملانے سے کترا رہا تھا۔ شوکا مجھے کیا نہیں بتائے گا؟ وہی نا جو تم بھی جانتے ہو، اور اس معاملے کا تعلق یعقوب ترکھان کی حسین و جمیل بیوی سے ہے۔ نہیں جی، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب کچھ کیا نہیں ہے تو تمہارا دم کیوں نکل رہا ہے؟ اور میں نے تمہارے ساتھ کچھ کرنے یا نہ کرنے کی بات ہی کب کی ہے؟ میں نے تو تم سے صرف پوچھا ہے کہ تمہارا پیٹی بھائی اور جوڑی دار شوکا مجھے کیا نہیں بتائے گا؟ وہ جی بس ایسی میری زبان سے نکل گیا تھا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں جو شوکا یا میں آپ کو بتائیں۔ اس کا بے ساختہ پن میں کچھ کہہ جانا اور پھر غلطی کا احساس ہوتے ہی اس بیان کی لیپا پوتی کرنا اس امر کا بین ثبوت تھا کہ وہ عائشہ کے کسی خفیہ معاملے سے پوری طرح آگاہ تھا، بلکہ اس کا ساتھی شوکا بھی اس راز سے بخوبی واقف تھا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ عین ممکن ہے شوکا ہی عائشہ سے
रब जब्त रखता हो और उसी ने आयशा को मौत के घाट उतारने के बाद नहर में फेंक दिया हो ताकि उसकी लाश बहते हुए कहीं से कहीं निकल जाए। मैंने अपने जहन में तरतीब पाने वाले ख्यालात को तुफैल या सेठी पर अया नहीं किया और तुफैल की आंखों में देखते हुए सनसनाते हुए लहजे में कहा, ठीक है तुफैल, ये बात ऐसे ही तुम्हारी जुबान से निकल गई है ना? कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ थाने चलोगे। जुबान की इस बीमारी का बड़े शाफी इलाज है मेरे पास, आइंदा कभी गलती नहीं करेगी। उसका रंग उड़ गया। आप मुझे थाने क्यों लेकर जा रहे हैं? मैंने क्या किया है? वसीम सेठी ने उसकी कमर पर एक लात रसीद की। तुमने सुना नहीं मलिक साहब ने क्या कहा है? थाने में तुम्हारी जुबान का इलाज करेंगे वो खुद। चलो लगो आगे। वो दोनों हाथ जोड़कर और इल्तिजाएं करके भीख मांगने लगा कि हम उसे अपने साथ थाने न लेकर जाएं। इस मौके पर मैंने एक पैंतरा खेला और वसीम से कहा, वसीम, अगर ये बंदा इधर डेरे पर ही हमें सब कुछ साफ साफ बता दे तो मेरा ख्याल है इसे थाने ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मलिक साहब। चल भाई शुरू हो जा। मलिक साहब को जल्दी से बता कि आयशा का किस बंदे के साथ चक्कर था। शाबा शाबा जल्दी। तुफैल आए बाएं शाये करने लगा। मैं समझ गया कि उसके सीने में कोई बहुत ही अहम और खतरनाक राज पोशीदा है और वो इतनी आसानी से जुबान नहीं खोलेगा। मैंने डेरे पर वक्त बर्बाद करना मुनासिब नहीं समझा और तुफैल को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले आया। वापसी के लिए मैंने पुख्ता सड़क वाले रास्ते का इंतखाब किया। जब हम मस्कूरा सड़क की तरफ से आते हुए अहमदनगर गांव के अंदर से गुजर रहे थे तो वहां के बासियों की निगाहें हम पर ही लगी हुई थी। उन सबके जहन में यकीनन यही सवाल होगा कि मैंने तुफैल को क्यों गिरफ्तार किया है, क्या वो आयशा का कातिल है? उस रात में अपने बिस्तर पर लेटा काफी देर तक जागता रहा। थाने वापसी में हमें शाम हो गई और थकन से मेरा बुरा हाल था। आज का पूरा दिन अफरा तफरी और भाग दौड़ में गुजर गया था। तुफैल को मैंने थाने पहुंचकर हवलदार रुस्तम खान के हवाले कर दिया और साथ ही उसे हिदायत भी कर दी कि तुफैल की जुबान खुलवाने के लिए हाथ जरा हल्का रखना। अगर डराने और हल्कान करने से काम चल जाए तो फिर जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। इस बात का मुझे अंदाजा हो गया था कि तुफैल का मकतूला आयशा या उसकी मौत से कोई ताल्लुक नहीं था। अलबत्ता वो इस वारदात के हवाले से बहुत कुछ जानता था। खास तौर पर यह बात उसके इल्म में थी कि आयशा का किस मर्द के साथ चक्कर चल रहा था। तुफैल ने जिस तरह बेदहानी में कहा था कि शोका मुझे कुछ नहीं बताएगा, उससे ख्याल लामुहाला शोका की तरफ जाता था। वो डेरा जाए वक़्वा नंबर 1 से चंद गज के फासले पर वाक़ था। जाए वक़्वा नंबर 1 उन मानों में कि शवाहिद के मुताबिक आयशा को नहर के उसी अंदरूनी हिस्से में मौत के घाट उतारने के बाद नहर में फेंका गया था। उसकी गर्म शाल और चप्पल भी हमें उसी मकाम से मिली थी। जबकि वक़्वा नंबर 2 मेरी नज़र में झोंक जामिन वाला नहर का पुल था जहाँ मछेरे अल्लादित्ता के जाल में आयशा की लाश दरियाफ्त हुई थी। डेरे और जाए वक़्वा नंबर 1 के दरमियान चंद गज का फासला यह सोचने पर मजबूर करता था कि आयशा के साथ जो कुछ भी पेश आया उसका ताल्लुक उस डेरे से ज़रूर होगा या कम अज़ कम वहाँ रहने वाले उस अंधोनाक वाक़े के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते होंगे। हालात व वाक़यात के मुताबिक उस डेरे पर राना बहादुर अली के 2 काबिल एतमाद मुलाजमीन रहते थे जो राना साहब की ज़रई ज़मीनों के तमाम मामलात की निगरानी करते थे। उनमें से एक तो राना साहब के साथ झंग गया था और दूसरा इस वक्त थाने के लॉकअप में बंद था। इस बात का मैं पता चला चुका था कि वक़्वा की रात तुफैल और शोका दोनों डेरे पर मौजूद थे और उसके अगले दिन शोका राना साहब के हमरा झंग चला गया था। इस केस के ताने बाने से खेलते हुए पता नहीं किस वक्त मैं नींद के आगोश में चला गया। फिर अगली सुबह ही मेरी आंख खुली। अगली सुबह निस्बतन साफ और चमकदार थी। आज धुंध का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। फिजा की खुनकी में भी हद दर्जे कमी वाक़ हो चुकी थी। मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो हवलदार मेरा मुंतज़िर था। उसने मुझे सलाम किया। मैं अपने कमरे में आकर बैठा तो वो भी वहीं चला आया। मैंने उसके चेहरे पर नजर आने वाले दबे दबे जोश के पेश नज़र कहा, रुस्तम खान, बड़े खुश नजर आ रहे हो, कोई ख़ास खबर? बड़ी खासुल खास खबर है मलिक साहब, सुनेंगे ना तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी सुनाओ, ऐसी सनसनीखेज खबर कौन सी है? आपने रात एक बंदा मेरे हवाले किया था। मैंने एक थप्पड़ मारा और जरा सा डराया धमकाई था कि उसने जुबान का बंद दरवाजा खोल दिया। तो आखिर उसने शोका का नाम जाहिर कर ही दिया। शोका? हाँ शोका। तुफैल और शोका एक साथ उस डेरे पर रहते हैं। तुफैल ने आयशा वाले मामले में शोका का ही नाम लिया होगा ना? नहीं जनाब, आयशा का मामला शोका के साथ नहीं बल्कि किसी और आदमी के साथ था। कोई और शख्स? शख्स नहीं, शख्सियत मलिक साहब। रुस्तम खान, पहलियां नहीं। तुफैल ने तुम्हारे सामने जो भी उगला है उसकी तफसील मुझे बताओ। मैं भी जानने के लिए बेताब हूँ कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। मलिक साहब, तुफैल के इंकशाफ के मुताबिक मकतूला आयशा और राना बहादुर अली के दरमियान एक ख़ास नौयत का ताल्लुक़ पाया जाता था। ओह, क्या वाकई? यकीन नहीं आ रहा ना? इससे भी ज़्यादा हैरान कुन और चौंका देने वाली बात यह है कि इन ताल्लुकात का आयशा के घर वाले याकूब तरखान को भी पूरी तरह इल्म था, लेकिन वो बेबस, मजबूर और लाचार था। वो अपनी बीवी को राना बहादुर अली के पास जाने से रोक नहीं सकता था
کیونکہ وہ رانا صاحب کی طاقت اور اختیار سے بخوبی واقف تھا۔ رانا بہادر علی موضع احمد نگر کا متعلق العنان چودھری ہے ملک صاحب۔ تو یہ ساری کہانی۔ اس لیے جب بھی میں نے یعقوب سے عائشہ کے کسی مرد سے تعلق کا ذکر کیا تو اس کی آنکھوں میں عجیب کرب و بے بسی نمودار ہو جاتی تھی۔ ملک صاحب، مجبوری انسان کو بعض اوقات بے غیرت اور بے حیا بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یعقوب ترکھان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ حوالدار کافی دیر تک مجھے عائشہ اور رانا بہادر علی کے خفیہ تعلقات کی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا اور میں چپ چاپ بیٹھا بڑی توجہ سے اس کی بات سنتا رہا۔ تو فیل کا کیا کرنا ہے جی؟ کیا کرنا ہے مطلب؟ جناب، میرا مطلب ہے اسے حوالات میں بند رکھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے۔ تم سرے دست طفیل کو یہاں میرے پاس لے کر آؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اگلے ہی لمحے حوالدار طفیل کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے چوبی بینچ پر بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ کے حوالدار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ رانا صاحب کو اس بارے میں نہیں بتائیں گے کہ میں نے عائشہ سے ان کے تعلقات کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں جی، رانا صاحب کتنے سخت آدمی ہیں، وہ غصے میں آ کر میری کھال بھی کھنچوا سکتے ہیں۔ تم فکر نہیں کرو طفیل، رانا صاحب کو تمہارے حوالے سے کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ تم نے قانون کے ساتھ تعاون کیا ہے تو قانون بھی تمہاری حفاظت کرے گا۔ بہت شکریہ جی، اب کیا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ ہاں، اب تم واپس جا سکتے ہو، لیکن جاتے جاتے میرے ایک دو سوالات کے بالکل درست جواب بھی دیتے جاؤ۔ جی حکم تھانے دار صاحب۔ تم نے بتایا تھا کہ رانا بہادر علی اور شوکا ہفتے کو دوپہر کے بعد جھنگ گئے تھے، یعنی ہفتہ 25 فروری کو؟ جی بالکل۔ ہفتہ 25 فروری کی صبح ہی جوگ زامن والے نہر کے پل کے نیچے سے عائشہ کی لاش دریافت ہوئی تھی، اور میرے اندازے کے مطابق اس واقعے کی خبر دوپہر تک آس پاس کے گاؤں دیہات تک پھیل گئی تھی۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ رانا صاحب کے یہاں سے نکلنے سے پہلے یہ اطلاع انہیں بھی مل چکی تھی؟ میرے اس سوال کا بالکل درست جواب بہت ضروری تھا۔ اگر رانا بہادر علی کے علم میں عائشہ کی عبرت ناک موت نہیں تھی تو معاملہ دوسرا تھا، لیکن اگر اسے عائشہ والے واقعے کا پتہ چل چکا تھا اور اس کے باوجود بھی وہ جھنگ روانہ ہو گیا تھا تو پھر اس کی ذات شکوک و شبہات کے دائرے میں بند ہوتی دکھائی دیتی تھی۔ میں اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا جی۔ ہو سکتا ہے انہیں عائشہ کی موت کی خبر ہو گئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس سلسلے میں بالکل بے خبر ہو۔ تم نے وہاں ڈیرے پر یہی بتایا تھا نا کہ ہفتہ 25 فروری کی دوپہر شوکت اور شوکا تمہارے پاس آیا اور اس نے تم سے کہا کہ وہ رانا صاحب کے ساتھ جھنگ جا رہا ہے، لہٰذا ڈیرے کا انتظام و انصرام تمہیں ہی سنبھالنا ہے؟ جی، میں نے یہی کہا تھا، اور سچائی بھی یہی ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، جب شوکا ڈیرے سے رخصت ہو رہا تھا تو کیا اس وقت تک تمہیں عائشہ والے واقعے کی اطلاع مل چکی تھی، یا شوکا نے ایسا کوئی ذکر کیا تھا؟ نہیں جناب، اس بات کا مجھے بعد میں پتہ چلا تھا، اور شوکے نے بھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ اگر وہاں احمد نگر میں تم سے کوئی پوچھے کہ تھانے میں کیا باتیں ہوئیں تو بس یہی کہنا کہ بس معمول کی پوچھ تاچھ ہے، عائشہ اور رانا بہادر علی کے تعلقات والی بات کسی کو نہیں بتانا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، میں اس سلسلے میں اپنی زبان پر تالا ڈال لوں گا، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ تو فیل کے جانے کے 10-15 منٹ بعد پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ میں نے فوراً لفافہ کھول کر رپورٹ کا مطالعہ کیا۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق عائشہ کی موت جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مرنے سے قبل اس نے اپنی سلامتی اور بقا کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے، اور اسی کوشش میں اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں، جن کے کانچ کی وجہ سے اس کی کلائیاں بری طرح زخمی ہو گئی تھیں۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی عائشہ کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش بھی سرکاری اسپتال سے تھانے پہنچا دی گئی۔ میں نے ایک پولیس اہلکار کو احمد نگر روانہ کر دیا تاکہ وہ مقتولہ کے شوہر یعقوب ترکھان کو بلا لائیں۔ ہمارے زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی عدالت فنگر پرنٹس کی رپورٹ کو اہمیت دیتی تھی۔ لہٰذا جب عائشہ کی لاش دریافت ہوئی اور مذکورہ لاش کے معائنے سے مجھے پتہ چلا کہ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے تو میں نے پھر بھی اس کی گردن کے کسی خصوصی معائنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ویسے بھی پانی میں بہہ کر یہاں تک پہنچنے کے دوران میں فنگر پرنٹس کی موجودگی کا قائم رہنا یا برقرار رہنا ممکن نہیں تھا۔ میرا دھیان بار بار 8 سالہ یوسف کی طرف بھی جاتا تھا۔ یوسف عائشہ اور یعقوب کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے والدین کا جو بھی کردار رہا ہو اور عائشہ کی موت کے اسباب کچھ بھی ہوں، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں تھا کہ وہ معصوم ماں جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یعقوب ترکھان تھانے میں موجود تھا۔ اب دوپہر رفتہ رفتہ سپہر میں ڈھل رہی تھی۔ یعقوب کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ میں نے عائشہ کی لاش کی حوالگی کے لیے اس کو یہاں بلایا ہے۔ وہ اندر باہر سے بری طرح ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، عائشہ کے قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں، کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ پتہ چل چکا ہے مجھے۔ کیا؟ یہی کہ تمہاری بیوی کو جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان
गला घोटकर मौत के घाट उतारा गया है। उस बदनसीब ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन जालिम कातिल ने उसकी पेश नहीं चलने दी। इसी मज़ाहमत के दौरान में उसकी चूड़ियाँ टूटती रहीं और कलाइयाँ जख्मी होती रहीं। नहर के किनारे पर जहाँ झाड़ियों में से आयशा की चादर और चप्पल मिली, वहीं आसपास टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े भी मिले थे। अगलब इम्कान इसी बात का है कि उसी मकाम पर जोरावर कातिल ने आयशा की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया और फिर उसकी लाश को सुपुर्द नहर कर दिया। मगर ये बातें तो आप मुझे पहले भी बता चुके हैं, इसमें नया क्या है जनाब? इसमें नया यह है कि तुम्हारी बीवी के राना बहादुर अली के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, और इस सिलसिले में मैंने मुकम्मल तस्दीक कर ली है। मुझे पता चला है कि तुम्हारी बीवी अक्सर रात की तारीकी में राना से मिलने उसके डेरे पर जाती रही थी। वक़्वा की रात भी वो इसी मकसद के साथ घर से निकली थी और फिर उससे एक हादसा पेश आ गया। मैं बात ख़त्म करके उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेने लगा। याकूब के चेहरे पर मुझे जलजले के आसार दिखाई दिए। वो बेहद टूटे हुए लहजे में बोला, ये सारी बातें आपको किसने बताई? याकूब, तुम पेड़ नहीं गिनो, सिर्फ आम खाओ और ये बताओ कि आम मीठे या खट्टे? जनाब, आप ठीक कह रहे हैं। और तुम्हें आयशा और राना बहादुर अली के ताल्लुकात का इल्म था, लेकिन तुम मजबूर और बेबस थे। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, राना बहादुर अली के सामने तुम्हें दम मारने की हिम्मत नहीं थी, लिहाजा तुमने बेगैरती की ज़िंदगी को अपना नसीब समझ लिया था और चुपचाप ये घिनौना तमाशा देख रहे थे। उसकी आंखें छलक आईं और वो नन्हे बच्चों की मानंद बिलक बिलक कर रोने लगा। इन लम्हात में मुझे उस लाचार शौहर पर बेपनाह तरस आया। मैंने उसे रोने दिया ताकि उसके दिल का गुबार धुल जाए। थोड़ी देर के बाद वो अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, मैं क्या करता थानेदार साहब, मैं क्या कर सकता था? उसके अल्फाज में दुनिया जहां का दर्द सिमटा हुआ था। मैंने मायनेखेज़ अंदाज में कहा, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। जी? मैं आपकी बात नहीं समझा थानेदार साहब। वो हैरत से मुझे तकने लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वक़्वा की रात अचानक तुम्हारी गैरत जाग उठी और तुमने फैसला कर लिया कि इस गंदे खेल को मजीद आगे नहीं बढ़ने दोगे। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा, उस रात जैसे ही आयशा घर से निकली, तुम भी खामोशी से उसके ताक़ुब में निकल खड़े हुए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं अपने जहन में तरतीब पाने वाली कहानी की रोशनी में याकूब को घिसने की कोशिश कर रहा था। एक लम्हे तजब्जुब में रहने के बाद उसने जवाब दिया। उसके लहजे में कतियत का अंसर शामिल था। नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर तुम दबे कदम आयशा का ताक़ुब करते हुए राना के डेरे के करीब पहुंच गए। मैंने ठोस अंदाज में कहा, और फिर तुमने उसका काम तमाम कर दिया। मेरा लहजा इतना अटल था कि वो लरस कर रह गया। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, काश मैं ऐसा कर सकता। क्या मतलब? अब चौंकने की बारी मेरी थी। क्या तुमने आयशा का गला घोटने के बाद उसे मौत के मुंह में नहीं धकेला था? नहीं जनाब, मैं घर से निकला तो इसी इरादे से था, लेकिन मुझे अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। कोई मुझ पर सबकत ले गया था। कोई? कौन कोई? शोका। वो मजबूत लहजे में बोला, तुम्हारा मतलब है राना बहादुर अली के मुलाजिम शोके ने तुम्हारी बीवी आयशा को गला घोट कर मौत के घाट उतार दिया? जी बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा था। हालांकि उस रात में आयशा को ठिकाने लगाने की नीयत से ही घर से निकला था। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। मैं बेगैरती की जिंदगी जीते जीते खुद को एक जिंदा लाश समझने लगा था। मैंने हिम्मत करके यह फैसला किया था कि आयशा का काम तमाम करके इस अज़ियत का खात्मा कर दूंगा, लेकिन यह नेक काम मेरे हाथों नहीं हो सका। एक मरतबा फिर वो सिसक उठा। फिर मेरे पूछने पर उसने बताया कि वक़्वा की रात वो आयशा के पीछे ही घर से निकल गया था और थोड़ा फासला रखकर वो आयशा का ताक़ुब करते हुए उस मकाम तक जा पहुंचा जहां मुझे आयशा की सुर्ख गर्म शाल और चप्पल पड़ी मिली थी। वहीं उसने एक अजीब मंजर देखा। झाड़ियों के अक़ब से एक शख्स अचानक बरामद हुआ और उसने आयशा को ज़ेर करने की कोशिश की। आयशा अपने तहफ़्फ़ुज़ में हाथ पांव चलाने लगी। ये मंजर देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसने हमलावर को पहचान लिया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि शोका आयशा की ज़िंदगी का चिराग गुल करने के दर पे क्यों है। जब तक वो कुछ समझ पाता, शोका अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। आयशा की मौत का एक ऐनी शाहिद मुझे मिल गया था, लेकिन ये ऐनी शाहिद यानी याकूब तरखान ये नहीं जानता था कि शोका ने आयशा को मौत के घाट क्यों उतारा। उसके मुताबिक जब उसने आयशा को बेदम होते देखा तो दबे कदमों वापस चला गया। उसे नहीं मालूम था कि शोका ने कब और कैसे आयशा को सुपुर्द नहर किया। तुमने सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? राना बहादुर अली के डर से जनाब, और फिर अपनी बीवी के काले करतूतों की कहानी में किस मुंह से सुनाता। देखो याकूब, जो होना था वो हो चुका। मैं तुम्हारी बीवी को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है कि शोका को ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम लूंगा, और इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी गवाही की ज़रूरत पेश आएगी। तुम इस अंधोनाक वाक़े के चश्मदीद गवाह हो। मुझे उम्मीद है कि तुम कानून के साथ भरपूर ताउन करोगे। उसने इस बात में गर्दन हिलाकर अपने ताउन का यकीन दिलाया।
میں نے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد عائشہ کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش اس کے حوالے کر دی۔ 28 فروری کی شام عائشہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اگلے روز یعنی 29 فروری کی دوپہر کو رانا بہادر علی اپنے چمچہ خاص شوکا کے ہمراہ جھنگ سے واپس آ گیا۔ 29 فروری کے ذکر پر چونکنے کی ضرورت نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ لیپ کا سال تھا۔ گزشتہ روز یعقوب ترکھان کی زبانی جو سنسنی خیز اور عبرت انگیز انکشافات ہوئے تھے، ان کے پیش نظر میں نے شوکا کی گرفتاری کا بڑا شافی بندوبست کر رکھا تھا، لہٰذا جیسے ہی اس نے احمد نگر میں قدم رکھا، میرے سادہ لباس چاق و چوبند اہلکاروں نے اسے گرفتار کر کے تھانے کی حوالات میں پہنچا دیا۔ شوکا کی گرفتاری پر رانا نے بڑی اچھل کود مچائی، لیکن میں نے کوئی پرواہ کیے بغیر شوکا کو تفتیش کی چکی میں پیس ڈالا۔ شوکا کے خلاف میرے پاس اتنا ٹھوس ثبوت تھا کہ وہ زیادہ دیر تک تفتیش کے سامنے مزاحمت نہ کر سکا اور اس نے عائشہ کے قتل کا اقبال کر لیا۔ شوکا نے پہلے تو اس قتل کا سارا ملبہ اپنی ذات پر ہی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جو عورت رانا بہادر علی کی منظور نظر ہو، اسے شوکا نے اپنی مرضی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جب میں نے تفتیش کے مخصوص گر آزمائے تو وہ یہ بتانے پر مجبور ہو گیا کہ یہ قتل اس نے رانا بہادر علی کے ماں پر کیا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں رانا بہادر علی کو شریک جرم بلکہ اس جرم کی اصل جڑ نامزد کرتے ہوئے شامل تفتیش کر لیا۔ پہلے تو رانا مجھے اپنے تعلقات سے ڈرانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب میں نے اس کی ہر دھمکی کو جوتے کی نوک پر رکھا تو وہ راہ راست پر آ گیا۔ میری کڑی تفتیش کے جواب میں اس نے بتایا کہ عائشہ نے اس کے ساتھ غداری کی تھی، وہ اس کے سیاسی حریف ملک کریم بخش آف جمال کوٹ کے ساتھ مل گئی تھی اور احمد نگر کی اہم خبریں جمال کوٹ پہنچا رہی تھی، لہٰذا اس نے عائشہ کا کام تمام کروانے کے بعد اسے نہر میں پھینکوا دیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ عائشہ کی لاش جمال کوٹ کے علاقے میں نہر سے برآمد ہوتی کہ اس کے قتل کا شک ملک کریم بخش کی طرف چلا جائے جو اس کا سیاسی حریف تھا۔ اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے جمال کوٹ میں اپنے ایک ایسے بندے کو بھی تعینات کر دیا تھا جو نہر میں سے عائشہ کی لاش کو دریافت کرتا، لیکن رانا کی بدقسمتی سمجھ لیں یا وقت کی ستم ظریفی کہ عائشہ کی لاش نہر کے سست رو پانی میں بہتے ہوئے اللہ دتا کے جال میں جا پھنسی۔ اگر اللہ دتا مچھیرے نے جھوک زامن میں نہر کے اندر اپنا جال نہ پھیلایا ہوتا تو یقیناً عائشہ کی لاش بہتے ہوئے جھوک زامن سے آگے نکل جاتی اور پھر جمال کوٹ میں پہنچ کر دریافت ہوتی، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر کی کب چلتی ہے۔ عائشہ کا کردار اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا اور وہ اپنے اچھے برے اعمال کے لیے اپنے معبود کو جواب دے تھی، لیکن زمینی حقائق یہ تھے کہ اس کا خون ہوا تھا اور یہ خون ناحق انصاف کا طلبگار تھا۔ میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں اس کے قاتل بلکہ قاتلوں کو عدالت سے قرار واقعی سزا دلواؤں، لہٰذا میں نے رانا بہادر علی اور اس کے نمک خوار شوکا کے خلاف بڑا مضبوط چالان تیار کر کے انہیں حوالہ عدالت کر دیا تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ عبرت ثابت ہو۔ خس کم جہاں پاک۔ اس کے ساتھ اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔